دیوار کے قرب و جوار میں قیامت کی صبح تک لوگ آئیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، ان سے غلطیاں ہوں گی، ان غلطیوں کی پیشگی، معذرت اور معافی کی دعائیں بھی ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ تیسری بات جو ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کی اللہ نے قرآن میں زیادہ ہائی لائٹ کی، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ۔ قربانی مفہوم اور حقیقت کے اعتبار سے صرف وہ نہیں ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں۔ قربانی کے پس منظر میں ایک جذبہ کار فرما ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی پر ابھارتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک معاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ دنیا میں جائیں گے، وہاں آپ کا مختلف لوگوں سے، قوموں سے، بادشاہوں سے واسطہ پڑے گا۔ لوگ آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ ہماری مان لیں۔ بیوی یہ چاہے گی کہ میری مانو، اولاد چاہے گی کہ میری مانو، ماں باپ چاہیں گے میری مانو، قوم چاہے گی میری مانو، بادشاہ کہے گا میری مانو۔ ابراہیم زندگی کے اس سفر میں آپ نے میری مان کے وقت گزارنا ہے، کیا آپ اس بات کا مجھ سے وعدہ کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے میں اللہ کو یہ جواب دیا کہ اسلمت لرب العالمین، اے میرے مولا میں تیری ذات بابرکات پر اسلام لایا ہوں، یعنی کہ میں زندگی کے ہر معاملے میں تیری مان کے چلوں گا، تیرے علاوہ جو بات تیرے حکم سے ٹکرا رہی ہو مخلوق کی اس میں کوئی اطاعت نہیں کروں گا۔ یہ ایک جذبہ ہے۔ آج کا دن ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کی یاد دلاتا ہے، اور اس جذبے کے انعام کے طور پر اللہ نے جس جانور کو ذبح کروا دیا اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ قربان اور قرب دو الفاظ سے قربانی بنتے ہیں، اور قرب کہتے ہیں قریب ہو جانے کو، قربانی کہتے ہیں ہر اس عمل کو کہ جس کو کرنے کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ کو اللہ کا قرب مل جائے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ بچپن میں توحید کو بیان کیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اللہ کا قرب ملا، والدین کو چھوڑنا قربانی تھا۔ ملک کو چھوڑ دیا، پردیسی بنے، مہاجر بن گئے، قربانی دی۔ بیوی بچوں کو تنہا وادی غیر ذی زر میں چھوڑ دیا، قربانی دی۔ اور پھر اس وقت تو قربانی آزمائش کی انتہا ہو گئی کہ جب اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی۔ ہر قربانی، ہر عمل اور ہر جذبے کے بدلے میں اللہ کا قرب ملا۔ قرب، قریب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب دو ایسے تعلقات ہوں کہ آپ کا دونوں سے رشتہ ہو، تعلق ہو،
اور وہ دونوں آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ ہم سے اگر تعلق رکھیں گے تو دوسرے سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، آپ دونوں میں سے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے تعلق کو اختیار کریں تو اسے قربانی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اپنے والد سے بھی ہے اور رب العالمین سے بھی ہے اور اپنی اولاد سے بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے وہ عبدیت کا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ باپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اولاد کا ہے۔ خالق میں اور مخلوق میں، رب العالمین میں اور ابراہیم علیہ السلام کے والد میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ کی ذات شرک کو برداشت نہیں کرتی اور ابراہیم کا والد شرک کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب والد کہتا ہے کہ اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو خدا کو چھوڑنا پڑے گا، اور اللہ کی معرفت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے تعلق رکھو تو ایک باپ کو چھوڑو اگر وہ مشرک ہے۔ اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو ساری کائنات کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں باپ کو چھوڑا، پھر ملک اور قوم کو چھوڑا، پھر وطن کو چھوڑا، پھر بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ساری کائنات کو اللہ کی معرفت اور محبت پہ قربان کر دیا، سب کو چھوڑ دیا، اللہ کے قریب ہو گئے۔ اس قربانی پر جو اللہ کا قرب ملا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ اور اس وقت اس قربانی کی انتہا ہوئی کہ جب ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں، اللہ کی محبت میں باپ کو چھوڑا، اور جب باپ بنے تو اللہ کی محبت میں اولاد کو قربان کر دیا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، پوری دنیا سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ عمر مبارک 96 سال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، زندگی کے شب و روز زمانے کے نشیب و فراز دیکھ کر گزار دیے۔ اب اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اور اولاد بھی وہ کہ جس کی دعائیں رات کی تنہائیوں میں مانگا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، بشارت آ چکی ہے، بیٹا مل چکا ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم جس بیٹے کی آرزو میں آپ رات کے سناٹوں میں مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اس بیٹے کو بھی لے لیجئے، اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو بھی لے لیجئے، اور دونوں کو تنہائی کے عالم میں بیت اللہ کے قرب میں چھوڑ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے چلتے، وہاں اماں ہاجرہ کو بٹھایا، ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو ان کی گود میں چھوڑا، اور واپس چلنے لگے۔ یہ قربانی کا وہ انداز ہے، یہ آزمائش کا وہ مقام ہے کہ جس کے تصور سے انسانیت لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے۔ تنہائی کے عالم میں اس مقام پر بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ دینا، چونکہ اللہ کا حکم تھا
اور ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، ان کا یقین، ان کی معرفت کا جو مقام تھا، اس مقام کے لحاظ سے آزمائش ہو رہی تھی۔ چھوڑ کے واپس آئے، پھر اللہ نے دوسرا حکم دیا کہ جسے چھوڑا تھا اب اس کو جا کر میرے نام پر قربان کر دو، ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلتے ہیں، بغل میں چھری رکھی ہوئی ہے۔ وہ باپ کہ جس کے بڑھاپے کا سہارا وہ اولاد ہو، وہ اولاد کہ جس کی جبین پر نبوت کا نور چمک رہا ہو، وہ اولاد کہ جس کے لیے تنہائیوں میں دعائیں مانگی گئی ہوں، اس اولاد کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ وہ راستہ کیسے طے کیا ہوگا، کس تصور سے شب و روز گزارے ہوں گے؟ جب مکہ کی دھرتی پہ پہنچے، ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر بیٹے سے ملتے ہیں۔ اسماعیل اپنے والد سے ملے، سالوں کی جدائیاں ہیں، بیٹا باپ سے چمٹ گیا، باپ نے بیٹے کو گلے لگا لیا، شفقت ہے، پیار کی انتہا ہو رہی ہے۔ بیٹا اور باپ گلے لگ کر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا رہی ہیں کہ اس دوران ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر وہ جملہ آتا ہے کہ جس جملے کو سن کر پہاڑ بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتے، تن لرزا دینے والا جملہ، ہلا دینے والا جملہ۔ بیٹے کو کہا، بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹا، مجھے اللہ کا یہ حکم ہوا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ہاتھ میرا ہے، گلا تیرا ہے، اور حکم رب العالمین کا ہے، حکم مل چکا ہے، وحی آ چکی ہے، خواب کی حالت میں حکم صادر ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود اسماعیل سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، حکم کو پورا کرنا تو ضروری ہے، لیکن اسماعیل سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس حکم کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا تعلق دوسرے کی ذات سے ہو، چاہے وہ رشتے کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ملازمت کا معاملہ ہو، اگر اس کا تعلق اولاد سے ہے، تعلق کسی اور کی ذات سے ہے، تعلق بیوی سے ہے، آپ اس سے پوچھے بغیر اس پر عمل نہیں کر سکتے، آپ اس کی اجازت کے بغیر اسے صادر نہیں فرما سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ، فانظر ماذا تری، مجھے اس خواب کی تعبیر اپنے دل کے آئینے سے دیکھ کر بتاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام کی پرورش اماں ہاجرہ نے کی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہیں، لیکن نبوت بچپن کی دہلیز میں بھی بالغ نظر ہوا کرتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے محبت بھرا ایک جواب دیا، فرمایا کہ ابا جان ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ چھری چلائیں گے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے اس عمل کے بدلے میں صابر بن کر، صبر کا، استقامت کا کوہ گراں بن کر آپ کو دکھاؤں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لیا، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں انہیں ذبح کرنا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، وہ کہنے لگے فلما اسلما وتلہ للجبین، اے میرے ابا جان، یہ میری قمیض ہے، یہ آپ اتار لیجئے کہ اس قمیض پر خون کے چھینٹے کہیں لگ نہ جائیں۔ میری ماں کو جب میری یادیں ستائیں گی، جب وہ دروازے کو دیکھا کرے گی، اسماعیل گھر نہیں آ رہا، رات کی تنہائیوں میں اسے میری یادیں آئیں گی،
تو میری یہ قمیض انہیں دے دیجئے، وہ میری قمیض کو دیکھ کر میری خوشبو محسوس کریں گی، غم و اندوہ میں انہیں تسلی مل جایا کرے گی۔ قمیض اتار دی اور پھر اپنے والد سے کہنے لگے کہ آپ مجھے الٹا لٹائیے، سر بسجود کر دیجئے، پیشانی نیچے کی طرف کر دیجئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی ڈالی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا ہے، بالوں سے پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ میں چھری ہے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ رکھی ہے، پھر نگاہیں آسمان کو اٹھائی ہیں اور کہا کہ مولا اگر تجھے میرا امتحان مقصود ہے تو دیکھ، آج تیری محبت پہ، تیرے نام پر میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے لگا ہوں، اور پھر چھری چلا رہے ہیں، پوری قوت سے چھری چلائی، چھری چلتی ہے لیکن گلا نہیں کٹتا، چھری گلا کاٹ نہیں رہی، چھری ابراہیم کی مانتی ہے لیکن ابراہیم سے پہلے ابراہیم کے رب کی مانتی ہے، چھری خلیل کی مانتی ہے لیکن خلیل سے پہلے جلیل کی مانتی ہے۔ چھری چلنے لگی یہاں تک کہ ہاتھوں پہ خون آیا، آسمانوں سے خون آیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، آواز گونجنے لگی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ ہاتھوں پہ خون آیا، پٹی کھولی، خوش ہو گئے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو اسماعیل کھڑے مسکرا رہے تھے، ساتھ جبرائیل امین کھڑے تھے، دیکھا کہ آسمانوں سے جو اللہ نے دمبا بھیجا تھا وہ ذبح ہوا پڑا تھا۔ اللہ نے کہا ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین، آپ سے ہم نے اسماعیل کی قربانی آزمائش کے انداز میں مانگی تھی۔ قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم آپ کو بدلہ عطا کریں گے۔ کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، قربانی کرنے والوں کو، قربانی دینے والوں کو ہم جزا دیا کرتے ہیں۔ جزا کیسے دی اللہ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کو انعام کیسا دیا اللہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکروں کو زندہ کر دیا، ان کی یادوں کو زندہ کر دیا، ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ انبیاء کی صف میں دیکھ لیجئے، تنہا ابراہیم ہے کہ جن کا نام نمازوں میں بھی زندہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جہاں میرے پاک پیغمبر پہ درود بھیجو گے، ان کی آل پہ درود بھیجو گے، وہاں پڑھو گے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہاں پڑھو گے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ان کی اللہ نے یوں جزا دی ہے کہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی اور اللہ سے گوہر نایاب مانگا، کہا کہ اے میرے رب مجھے محمد الرسول اللہ عطا کر دیجئے جو آپ کے خزانوں میں تنہا ہے، یکتا ہے، در نایاب ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، کہا کہ ابراہیم آج آپ نے بیت اللہ کو تعمیر کر کے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ مزدور لگا کر جس گھر کی تعمیر کی ہے، آپ محمد الرسول اللہ کو مانگ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو آپ کی ذریت میں، آپ کی اولاد میں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہم نے اس لمحے لکھ دیا تھا جس لمحے آپ نے اپنے گلے، بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی۔ انعام دیا ہے اللہ نے۔ اور پھر اللہ نے دوسرا انعام دیا، ابراہیم علیہ السلام کی ساری یادگاروں کو محفوظ کیا ہے تا قیامت۔ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، صفا مروہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، بیت اللہ کو صاف کرنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، منا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، عرفات ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، مزدلفہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، رمی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، یہاں تک کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ نے ابراہیم کی یادوں کو اٹھایا، ساری یادوں کو محفوظ کیا، اپنے نبی کی امت کو دیا اور اعلان کر دیا
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादों को कामिल करके दीन बनाकर अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल किया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को, उनकी यादों को, उनकी आजमाइशों को सहाबा के हवाले कर दिया। मिना सहाबा को दिया, मुज़दलिफा सहाबा को दिया, अरफात सहाबा को दिया, कुर्बानी सहाबा को दी। मिल्लत इब्राहीमी में सहाबा को रखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बैतुल्लाह की सफाई करवाई, यहाँ सहाबा से बैतुल्लाह की सफाई करवाई। और अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी, अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए सहाबा को चुना, चुन चुन कर यहाँ लाए हैं। किसी को आने नहीं दिया, किसी को वहां रहने नहीं दिया, अबू बकर को वहां रहने नहीं दिया, अबू जहल को यहां आने नहीं दिया, बिलाल को वहां नहीं छोड़ा, अबू लहब को यहां नहीं आने दिया, चुन चुन कर लाए हैं। 1,24,000 की जमात तैयार की है। 1,24,000 अंबिया का ईमान, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें, उनकी मार्फत अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीने से इल्म और इरफान का वो दरियान, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, उनका यकीन अल्लाह ने 1,24,000 के हवाले किया। वहां भी 1,24,000, यहां भी 1,24,000। हुजूर आए तो उन आने वालों का, अंबिया का दरवाजा बंद करके आए हैं। हुजूर गए हैं तो 1,24,000 के हवाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें करके सहाबियत के दरवाजे को ताला लगा कर गए हैं। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों को यूं जज़ा दिया करते हैं, इनाम दिया करते हैं। आज हम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के जज्बे को ज़िंदा करेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरों को ज़िंदा करेंगे। कुर्बानी पेश करने के बाद अल्लाह के हुजूर ज़रूर दुआओं का एहतमाम फरमाएँ। अल्लाह ताला आप सब की कुर्बानियों को अपने दरबार में कबूल फरमाए।